بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی جو میں نے کل سیریز شروع کی ہے خلفۂ راشدین اور بنو امیہ کا دور، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی 200 احادیث کی روشنی میں اسی کو سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور اس میں ہم جو ٹاپک کور کر رہے ہیں وہ ہے خلفۂ راشدین کی صحیح مدت حکومت کیا تھی، حکومت دور کتنا تھا، اور خلفۂ راشدہ کے اہل حقیقی خلفۂ راشدین کون تھے۔ اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے کل کچھ احادیث رکھی تھیں، آج میں کچھ اور احادیث رکھوں گا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میری پوری کوشش ہے کہ میں ان پورے اپنے وائس نوٹ کے اندر جو میرے خیال سے 7 اور 8 اور وائس نوٹ بنیں گے کہ ان ٹاپک پر میں صرف صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی یا 7 ستہ کی احادیث آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ میں نے جو ریسرچ کی ہے، جو میں نے اپنے نوٹس بنائے ہیں، اس کے اندر کسی عالم، کسی مفتی، کسی بھی آدمی کا کوئی کال نہیں لیا۔ صرف میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان چیزوں کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ صحیح بخاری، صحیح مسلم یا 7 ستہ کی احادیثیں رکھ سکوں میں۔ تو اسی ٹاپک کا دوسرا ایک نوٹ ہے، اور اس میں ہم لوگ آج جو ہم شیئر کریں گے، جو آج ہم پڑھیں گے، وہ ایک صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7096 ہے اور صحیح مسلم کی 7268 ہے۔ اور ٹاپک وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، اور خلافت راشدہ کے اصل حقیقی خلفۂ راشدین کون تھے۔ یہ ٹاپک ہے، اور اس میں میں دوسرا آج میں کہتے ہیں وائس نوٹ بنا رہا ہوں۔ تو حدیث نمبر 3677 صحیح بخاری، صحیح مسلم 6187۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں لوگوں کے ہمراہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی میت کے پاس کھڑا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میرے کندھے پر اپنی کہنی رکھی اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے۔ مجھے شروع ہی سے یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ سے سنا کرتا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے، میں ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر عمر گئے، تو میں توقع رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں کے ساتھیوں کے ساتھ موت کے بعد بھی اکٹھا فرما دیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب میں نے اس شخص کی طرف پلٹ کر دیکھا تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ ایک اور حدیث میں شیئر کر رہا ہوں، یہ بہت پاورفل حدیث ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 7096 ہے اور صحیح مسلم 7268 ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم سیدنا عمر بن خطاب کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے دریافت فرمایا، فتنے کے متعلق کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ نے عرض کیا، جی ہاں، آدمیوں کو بعض دفعہ اپنے اہل و عیال، مال، اولاد اور پڑوسی سے فتنہ آزمائش لاحق ہوتا ہے۔ نماز، خیرات اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر سے ایسے فتنے کا سد باب اور ازالہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، نہیں، میں اس قسم کے فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، بلکہ میرا سوال تو اس فتنے کے متعلق ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح شدید ٹھاٹھیں مارتا ہوا ہوگا۔ سیدنا حذیفہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کو تو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے۔ سیدنا عمر نے پوچھا، وہ دروازہ توڑ دیا گیا یا کھولا جائے گا؟ سیدنا حذیفہ نے عرض کیا، بلکہ اسے توڑ دیا جائے گا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، پھر تو یہ کبھی بھی بند نہ ہونے پائے گا۔ سیدنا حذیفہ نے عرض کیا، جی ہاں، بالکل تابعین کہتے ہیں، ہم نے سیدنا حذیفہ سے پوچھا، سیدنا عمر کو معلوم تھا دروازے سے مراد کیا چیز ہے؟ سیدنا حذیفہ نے فرمایا، ہاں،
بالکل ان کو ایسا ہی معلوم تھا جیسے آج کے دن کے بعد کل کے دن کا یقین ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کوئی غلط حدیث انہیں بیان نہیں کی تھی۔ تابعین کہتے ہیں ہمیں جرات نہ ہوئی کہ ہم سیدنا حذیفہ سے پوچھ سکیں اس دروازے سے مراد کیا چیز تھی۔ پھر ہم نے مسروق تابعی سے کہا تم پوچھو، تو ان کے پوچھنے پر سیدنا حذیفہ نے فرمایا اس دروازے سے مراد خود سیدنا عمر ہی تھے۔ میں اس حدیث کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، بہت پاورفل حدیث ہے یہ، اور حدیث کا نمبر صحیح بخاری 7096، صحیح مسلم 7268۔ سیدنا حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے دریافت فرمایا فتنے سے متعلق کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ نے عرض کیا جی ہاں، آدمی کو بعض دفعات اپنے اہل و عیال، مال، اولاد اور پڑوسی سے فتنہ آزمائش لاحق ہوتی ہے۔ نماز اور خیرات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسے فتنے کا سبب اور ازالہ ہو جاتے ہیں۔ سید عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں، اس قسم کے فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، بلکہ میرا خیال تو اس فتنے سے متعلق ہے جو سمندروں کی موجوں کی طرح شدید ٹھاٹے مارتا ہوا ہوگا۔ سیدنا حذیفہ نے عرض کیا ہے امیر المومنین، آپ کو تو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ اور اس عظیم فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ سیدنا عمر نے پوچھا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ سید حذیفہ نے عرض کیا بلکہ اسے توڑ دیا جائے گا۔ سید عمر نے فرمایا پھر تو یہ کبھی بھی بند نہ ہونے پائے گا۔ سید حذیفہ نے عرض کیا جی ہاں بالکل۔ تابعین کہتے ہیں ہم نے سیدنا حذیفہ سے پوچھا کہ سیدنا عمر کو معلوم تھا دروازے سے مراد کیا چیز ہے؟ سیدنا حذیفہ نے فرمایا ہاں بالکل، ان کو ایسے ہی معلوم تھا جیسے آج کے دن کے بعد کل کا علم یقین ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کوئی غلط حدیث انہیں بیان نہیں کی تھی۔ تابعین کہتے ہیں ہم نے جرات نہ کی بھی سیدنا حذیفہ نے پوچھ سکیں کہ دروازے سے مراد کیا چیز تھی، چنانچہ ہم نے مسروق تابعی سے کہا تم پوچھو، تو ان کے پوچھنے پر سیدنا حذیفہ نے فرمایا اس دروازے سے مراد خود سیدنا عمر ہی تھے۔ یہ صحیح ایک اور حدیث میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی ہے، اس کا نمبر ہے 4108۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں اپنی ہمشیرہ امیر المومنین سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اس حال میں کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے اس سے عرض کیا لوگوں کو معاملہ جو صورت اختیار کر گیا ہے آپ بخوبی ان سے واقف ہیں، میرا تو کوئی دخل اس امر خلافت اور اقتدار میں نہیں رہ گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا تم ابھی جاؤ کیونکہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مجھے ڈر ہے تمہارے نہ جانے سے انتشار اور افتراق پیدا ہوگا۔ ام المومنین سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ نے بڑا اصرار انہیں بھیج کر ہی چھوڑا، چنانچہ سب لوگ متفرق ٹوکریوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ بن ابن سفیان رضی اللہ عنہ نے مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی دفعہ وہاں مدینہ شریف میں خطبہ دیا اور کہا جو کوئی امر خلافت اقتدار میں بولنا چاہتا ہے تو ذرا سر اٹھا کر دکھائے، یقیناً ہم اس کے اور اس کے باپ سے زیادہ اس خلافت اقتدار کے مستحق ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ راوی حدیث حبیب بن مسلمہ تابعی نے بعد میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے سیدنا عبداللہ بن عمر، پھر آپ نے حضرت معاویہ کو کیوں جواب نہیں دیا؟ سیدنا عبداللہ عمر نے فرمایا میرا ارادہ کیا تھا کہ میں بھی اپنی گود کھولوں اور حضرت معاویہ کو جواب دوں کہ اس عمری خلافت کا تم سے بڑھ کر حقدار تو وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی، یعنی سیدنا علی ابن طالب یا پھر سیدنا عبداللہ بن عمر، مگر پھر بھی میں ڈر گیا کہیں کوئی ایسی بات نہ کہہ بیٹھوں جس سے انتشار پھیلے اور خون ریزی ہو، میرا بات کا غلط مطلب سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنتی نعمتوں کو اپنے تصور میں یاد کیا اور صبر کر کے خاموش ہو رہا۔ راوی حدیث حبیب بن مسلمہ تابعی نے ان سے کہا سیدنا عبداللہ بن عمر نے یوں خاموشی اختیار فرما کر اپنی جان بھی بچا لی
اور اپنی عزت کو بھی فتنہ فساد سے بچا لیا۔ اس ٹاپک کے میں اب آخری حدیث شیئر کر رہا ہوں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے 3671 ہے۔ یہ حدیث سیدنا محمد بن حنیفہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ، جو سیدنا علی بن ابن طالب کی دوسری بیوی سیدہ حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، بیان فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے افضل شخصیت کون سی ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدنا ابو بکر۔ میں نے پھر کہا ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا سیدنا عمر۔ پھر مجھے خدشہ ہوا اگر آپ اب کے بار پوچھا تو آپ سیدنا عثمان کا نام لیں گے، چنانچہ میں نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے بعد آپ ہی افضل ہیں، تو آپ نے انکساری قدر فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ میں نے اس ٹاپک کے اوپر جو میری ٹاپک تھا کہ قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی ہے اور خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفاء راشدین کون تھے، اس ٹاپک کے اوپر میں نے اپنی ساری احادیث جمع کرنی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ کی نشست میں اسی ٹاپک میں جو ہے دوسرا جو چیپٹر پڑھوں گا، جو ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، وہ ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل صفین نہروان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حقانیت اور شہادت سید عثمان، یہ میرا ٹاپک ہوگا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، میں صرف اور صرف صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیثیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہاں پہ کوئی مجھے احادیث ملی صحافتہ میں جس کا نمبر بھی شیئر کروں میں آپ لوگوں کے ساتھ، اور اپنے اس وائس نوٹ میں کسی امام کی، کسی مفتی کی، کسی شخص کی کوئی بھی میں کتاب کو یا اس کی الفاظ کو، اس کی کہتے ہیں کوڈ کو ریفر نہیں کروں گا۔ میرا مقصد صرف اور صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور کی روشنی میں ان ٹاپک کو آپ کو ڈسکس کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔